کیونکہ ریاست کے اندر تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت تو نہیں ہے. کوئی بندہ ریاست کے اندر قانون کو رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جڑاوالا کے اندر اگر کسی بندے نے وہاں پہ قرآن کریم کے صفحات کو اٹھا کر اس کی بے حرمتی اگر کی، اس کے لیے قانون موجود تھا، اس کے لیے سارا نظام موجود تھا، حکومت موجود تھی، اسٹیٹ موجود تھی. وہ یہ اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے ان کے لیے سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے، شریعت کے حدود کے قیود کے مطابق دی جائے. لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کہ اس کی آڑ کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی. اس کا تو سخت ہمیں دکھ ہے، صدمہ ہے، پریشانی ہے. میرے خیال میں اہل کتاب کب چاہتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ہو؟ کسی اہل کتاب کا یہ منشور نہیں ہے، لیکن اس کی آڑ میں اہل کتاب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، آپ نے وفات کے دوران جیسے تمام اور بہت ساری وصیتیں کی، ان وصیتوں کے دوران آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ وصیت یہ کی. آپ نے فرمایا کہ تمہاری مسلم ریاست کے اندر کوئی غیر مسلم اگر بس رہا ہو، تمہاری مملکت کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہو، تو یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے، اگر جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیما موجود ہے، جو تمہاری مملکت اور ریاست کے زیر سایہ رہ رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے. یہ بات ابھی سے بالکل صحیح. یہ تو میرے پیارے مکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا. میرے نبی مکرم نے فرمایا اقلیتوں کا تحفظ تمہارا ہے، تم نے اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اقلیتوں کو اپنی ریاست کے اندر تحفظ دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ سانحہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے. انشاءاللہ ادارہ برائے انسانی حقوق، امن کونسل پاکستان برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بات جہاں جہاں جس فورم تک اٹھا سکے انشاءاللہ ہم یہ فورم تک اٹھائیں گے. اور ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے، یہ بات کی ہم اس اظہار ہمدردی کے طور پر اس مرتبہ ادارہ برائے انسانی حقوق کے برائے بین المذاہب ہم آہنگی کا جو آزاد کشمیر کی منارٹی ونگ ہے، جو آپ کا خواتین کا، اس کی جو خواتین کی جو چیئر پرسن ہے وہ ہم سونی ریاست کو بنا رہے ہیں. یہ ادارے نے فیصلہ لیا. مجھے رات کو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ڈاکٹر لکھراج لالوانی صاحب جو سندھ سے ان کا تعلق لاڑکانہ سے، اور ہدایت اللہ میرانی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ہمارے ادارہ برائے انسانی حقوق پاکستان کے، جو ڈاکٹر لکھراج لالوانی صاحب ہیں وہ چونکہ مذہبی طور پہ سکھ ہیں اور وہ اس کے اپنے مذہب کے اعتبار سے، تو یہ خصوصی ہمدردیاں محبت آپ کی خواجہ فاروق صاحب، یہ میرے قائد خواجہ فاروق صاحب کی طرف سے، اس لیے کہ ہمیں ان کی بھی ہدایت ہے کہ آپ امن سلامتی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اپنے ورکرز، اپنے کارکنان، اپنے ذمہ داران کو سب کو ساتھ لے کے چلیں، تاکہ ملک کے اندر، آپ ریاست کے اندر، آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر، آپ کے ضلع کے اندر ایک امن اور خوشحالی کا پیغام جا سکے. احباب گرامی قدر، ہم نے جذبات کا اظہار کرنا ہے. انہی جذبات سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن اسی جذبات کو ہم نے علم کے ساتھ لے کے چلنا ہے، جذباتیت کے ساتھ نہیں. یہ جذبات ہوں گے لیکن علم کے ساتھ، اور یہ جذبات جب جگہ پہ مایوس نہیں ہوں گے. اور میں آج کے اس فورم سے میرے بھائی یاسر مغل صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست، اور جناب بلال سوادی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے میڈیا کے بہت سارے ساتھی، جناب گلشاد بٹ صاحب، رانا لیاس صاحب، ان سب نے کوشش کی، اور اپنا بالخصوص جناب دنیا نیوز سے اقبال میر صاحب، چودھری جاوید صاحب، صدر ریاست آزاد حکومت جموں و کشمیر جناب احمد بھائی ذوالفقار بٹ. بات یہ ہے کہ ہم سب کہ ہم ادارے ہمدردی کے لیے ہم یہاں پہ آپ پاس آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہو سکا اس کا اضافہ کروائیں گے. تو آج کے اس فورم سے میری بالخصوص جو ریکویسٹ ہے اپنے قائد فخر کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور جناب قائد حزب اختلاف آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب خواجہ فاروق صاحب سے، انہوں نے جو چرچ کی ڈیمانڈ کے مراحل کی طرف جائے گا، زمین ان کے پاس موجود ہے، تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، نہ کہ نیشنل، انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ آپ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. اور ہم اپنی بساط کے مطابق کریا نگر اس آواز کو پہنچائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک ہمدرد، ایک شفیق اور ایک مہربان آدمی ہیں، اور آپ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے آئے ہیں. آپ کو جب بھی موقع ملا، جتنا لمحہ موقع ملا، آپ نے اس کے اندر کام کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج بھی آپ ان پہ دست شفقت رکھتے ہوئے ایک بہترین اقدام اٹھائیں گے. مفتی صاحب جن کو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب جو کہ ظاہری بات ہے وہ اس معاملے میں شامل حال ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کو مظفر آباد کے اندر جو لقب ہم نے دیا تھا، میرے خیال میں بعض لوگ سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان کو سفیر امن کہا اس لحاظ سے.
کہ امن کے حوالے سے، باہمی رواداری کے حوالے سے جو مظفر آباد کی جو فضا کو برقرار رکھا، وہ مفتی صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. تو ہم ان کے تہہ دل سے مشہور ہیں. تو میں اسی سے اجازت چاہوں گا.